اسلامی تاریخ میں فتح مکہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس نے نہ صرف عرب کی سیاسی صورتحال بدل دی بلکہ دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ یہ فتح خون خرابے اور تباہی کی نہیں بلکہ رحمت معافی اور امن کی علامت تھی۔ پس منظر مکہ میں ظلم و ستم۔ جب نبی کریم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش نے ہر ممکن ظلم کیا، مسلمانوں کو تنگ کیا، ان کی زندگی اور معیشت پر پابندیاں لگائیں اور ان پر اذیتیں ڈھائیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ نے سخت صبر کیا۔ ایک موقع پر مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ یہ ہجرت اسلام کی پہلی ریاست کی بنیاد بنی، لیکن قریش کا کینہ اور دشمنی برقرار رہی۔ ہر سال مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ کے امکانات بڑھتے رہے، مگر نبی نے صبر اور حکمت سے کام لیا۔ خیبر اور مدینہ کی طاقت۔ مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ بیت رضوان، جنگ بدر، الفاہد اور خندق کی کامیابیاں مسلمانوں کے عزم کو مضبوط کر گئیں۔ نبی کریم نے ہمیشہ کوشش کی کہ جنگ میں بھی حد سے تجاوز نہ ہو اور مسلمانوں کا کردار اخلاقی بلند ہو۔ یہی حکمت اور اخلاق بعد میں فتح مکہ میں بھی نظر آئی۔ مسلمان اس وقت تک تیار ہو گئے تھے کہ قوت اور حکمت دونوں سے دشمن کے سامنے جائیں۔ حجاتو الوداع اور نبی کا پیغام۔ حجاتو الوداع کے موقع پر نبی نے اپنی امت کو ایک روحانی اور عملی پیغام دیا۔ آج کا دن، آج کا سال اور آج کی امت سب ایک ہے۔ کوئی عربی دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی غیر عربی۔ تقوی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ پیغام فتح مکہ کے بعد عملی طور پر نظر آیا، کیونکہ جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے انتقام خونریزی کی بجائے معافی اور امن کو اختیار کیا۔ قریش کی سازش اور معاہدہ صلح۔ فتح مکہ سے پہلے قریش نے مختلف منصوبے بنائے کہ نبی کو روکیں یا قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت نبی نے امن اور صبر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اپنے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ جنگ کا اعلان نہ کریں، مکانوں کو نہیں جلائیں اور معصوم جان و مال کی حفاظت کریں۔ یہ ایک عظیم سبق تھا کہ حقیقی فتح ظلم کے مقابلے میں امن اور اخلاق کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ فتح مکہ کا دن۔ مکہ کے قریب پہنچ کر نبی کریم نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ لشکر کے ارکان 1000 سے زیادہ تھے، لیکن فوجی طاقت کے بجائے اللہ پر بھروسہ اور نیت خالص تھی۔ مکہ کے لوگ حیران تھے کہ نبی بغیر خون خرابے کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت علی نے کعبہ کی صفائی اور حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی۔ سب سے بڑی معافی، قریش کے سردار۔ نبی کریم نے سب سے پہلے قریش کے سرداروں کو معاف کیا جنہوں نے آپ اور مسلمانوں پر ظلم کیا تھا۔ حضرت ابو بکر کے مشورے پر بھی نبی نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کا مقصد ظلم کا خاتمہ اور امن کا قیام ہے۔ یہ تاریخی لمحہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہاں اسلام نے پہلی بار بے انتقام انصاف اور معافی کا عملی مظاہرہ کیا۔ کعبہ کی طرف روانگی۔ فتح کے فوراً بعد نبی نے سب سے پہلے کعبہ کی طرف رخ کیا۔ قریش کے کچھ لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بت پرستی ختم کرنے کا وقت ہے، مگر نبی نے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی اور سب بتوں کو کعبہ سے نکال دیا جائے گا۔ یہ اقدام اسلام کی توحید اور عدل کا عملی مظاہرہ تھا۔ امن اور اخلاق کی مثال۔ فتح مکہ میں ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ نبی نے عام شہریوں کو کسی نقصان سے بچایا۔ ان کی گھر جان اور مال محفوظ رہا۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ اسلام صرف طاقت اور فتح پر مبنی نہیں بلکہ رحمت، اخلاق اور انصاف پر مبنی ہے۔ قرآن اور فتح مکہ۔ فتح مکہ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتح کے دن کی عظمت کو یوں بیان کیا: بے شک اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ فتح عطا کی ہے تاکہ یہ امت ایمان لے آئے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ یہ آیت آج بھی مسلمانوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ حقیقی فتح اللہ کی رضا اور دین کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلامی معاشرہ۔ فتح کے بعد مکہ میں امن قائم ہوا۔ قریش نے اسلام قبول کیا اور اس شہر میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا۔ نبی نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اسلام میں سب برابر ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی اور حقیقی تقوی ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہی سبق آج بھی ہمارے لیے ہے کہ فتح طاقت وسائل سے نہیں بلکہ صبر، حکمت اور اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ فتح مکہ کا پیغام۔ فتح مکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ
ظلم کے خلاف صبر اور حکمت اختیار کرو۔ حقیقی فتح میں خونریزی ضروری نہیں بلکہ معافی اور امن اہم ہے۔ دین اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ عدل، اخلاق اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ کی رضا اور نیت خالص ہو تو سب مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ خلاصہ: فتح مکہ نہ صرف ایک فوجی یا سیاسی فتح تھی بلکہ اسلام کے اصولوں، توحید، عدل اور معافی کی عملی فتح تھی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ طاقت کے بغیر بھی اللہ کی رضا سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کا پیغام رحمت، صبر، معافی اور امن ہے، اور یہی پیغام آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اللہ ہمیں بھی فتح مکہ کے اصولوں پر عمل کرنے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔